یفقهوا قولی۔ بندہ پروردگار امت احمد نبی، دوست دار چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے حد شکر اور احسان عظیم ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ عطا کیا، اور اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے، اس کی توفیق سے رمضان المبارک کے روزوں کی تکمیل ہوئی، اور آج ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اظہار تشکر کے لیے، شکر ادا کرنے کے لیے اس کے گھر میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ رب کائنات ہمیں زندگی میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ ساتھ صحت اور تندرستی کے ساتھ ایسے مواقع اور ایسی خوشیاں بار بار نصیب فرمائے۔ آج کا یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن کے بارے میں رب ذوالجلال قرآن کریم برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کہ جب تم رمضان المبارک کے روزوں کی گنتی کو پورا کر لو تو پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کی بارگاہ میں اس کی کبریائی بیان کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس بات پر اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت سے نوازا ہے۔ مومن صرف اگر اسی بات پر ساری زندگی شکر ادا کرتا رہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دولت ایمان سے نوازا ہے، صرف ایمان کی دولت کا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر شکر ادا کرتا رہے تو صرف اسی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ بھی ہیں جن کو ایمان نصیب نہیں ہوا، دنیا کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں اور دنیا کی ہر غلاظت کے اندر منہ مارتے پھر رہے ہیں، اور رب ذوالجلال نے دنیا کے اندر بھی ان کے اوپر ذلت اور رسوائی مسلط کی ہے، اور آخرت میں بھی لعنتوں کا طوق اللہ تعالیٰ ان کی گردن میں ڈالے گا۔ دنیا کے اندر بھی اگر فخر کے ساتھ جی رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے رب ذوالجلال کی نعمتوں سے دنیا کے اندر بھی اگر لطف اندوز ہو رہے ہیں تو وہ صاحب ایمان ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا مبارک مقدس مہینہ عطا کیا گیا، جس کی صبح بھی خوشیاں اور مسرتیں لاتی ہے اور جس کی شام بھی خوشیاں اور مسرتیں لاتی ہے، جس کا لمحہ لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صرف اہل ایمان کو عطا کیا ہوا ہے۔ یہ ایک مہینہ ہے کہ جس کا جب چاند نظر آتا ہے اس وقت سے لے کر شوال المکرم کے چاند نظر آنے تک ہر لمحہ بندہ مومن کا اللہ کی عبادت میں لکھا جا رہا ہے۔ وہ رات کو
नमाज तरावी पढ़ता है, अल्लाह ताला की इबादत करता है। नमाज तरावी के बाद फिर जाकर इस इंतजार में जल्द जाकर सो जाता है कि सुबह उठूंगा, अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए रोजा रखूंगा। रात को जल्द सो जाता है। फिक्र ये होती है कि सुबह सहरी के वक्त उठकर सहरी करूंगा, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर अमल करूंगा। रात जिस फिक्र में सोता है और जिसके इंतजार में सोता है वो भी सुन्नत रसूल है। गोया कि सुन्नत रसूल की तकमील के लिए और उस पर अमल करने के लिए जब रात भर इंतजार करता रहता है, सोया बिस्तर पर होता है, रब ताला उसका सोना भी इबादत में लिख देता है। सुबह उठता है रब ताला की बारगाह में और तौफीक हो तो उसकी बारगाह में सर्व सुजूद हो जाता है। मालिक तेरा शुक्र है, तूने मुझे रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना अता किया और फिर इस सुहानी घड़ी के अंदर तूने मुझे जागना और बेदार होना भी नसीब किया। फिर शुक्र अदा करके फिर रोजे की तैयारी में हो जाता है, सहरी का बंदोबस्त करने लग जाता है। सहरी का बंदोबस्त करना भी इबादत जब कर लेता है, रोजादार हो जाता है। वबिस्सौमी मदिन नवैतु मिन शहरी रमजान पढ़ने के बाद फिर जब से शाम सूरज गुरूब होने तक जितना वक्त होता है, लम्हा लम्हा इसका अल्लाह ताला की इबादत में और अल्लाह रब्बुल जलाल इसकी नेकियां लिखता रहता है। रब ताला की बारगाह में नेकियां लिखी जाती हैं। इफ्तार करता है, वो अलग सुहाना वक्त और सुहानी घड़ियां होती हैं। खुशी और मुसर्रत इस बात की भी होती है कि इफ्तारी करनी है और अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर करके नियमतें सारी सामने पड़ी होती हैं। शिद्दत की प्यास होती है, भूख होती है, लेकिन खाता पीता कुछ नहीं है। क्यों? अकेला है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, लेकिन कहता नहीं अभी रब का हुक्म नहीं आया, अभी रब की इजाजत नहीं मिली। फिर जब अल्लाह ताला की तरफ से इजाजत होती है, हुक्म होता है अब इफ्तार करो, इफ्तार करना भी इबादत। इफ्तार करने के बाद अभी चंद ही लुक़्मे वो लेता है तो फिर से हय्य अलस सलाह और हय्य अलल फलाह की सदा कानों में पड़ती है, आओ अब अल्लाह की नमाज की तरफ आ जाओ, अब कामयाबी की तरफ आ जाओ। फिर दौड़ के आ जाता है अल्लाह की इबादत की तरफ, नमाज पढ़ता है। नमाज मगरिब के बाद फिर फिक्र होती है कि जल्द से जाकर खाना खाओ और फिर नमाज तरावी की का इंतजार करो, नमाज तरावी के लिए तैयारी करो। गोया के सूरज चांद तुलू होने के बाद, रमजान और मुबारक की नवीद मिलने के बाद से लेकर ईद उल फितर की नमाज की अदायगी तक बंदा मोमिन का एक एक लम्हा अल्लाह की इबादत में लिखा जाता है कोई कायनात में ऐसी उम्मत जिसको इतनी नेकियां अता की जाती है कोई कायनात में इतनी मुकद्दस उम्मत जिनकी बख्शिश के ऐसे ऐसे सामान रखे गए हों। इसीलिए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भाई लोग, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उस शख्स के लिए बर्बादी की दुआ जिब्रील ने की थी और आमीन मैंने कहा था। जो रमजान मुबारक जैसे इस मुकद्दस महीने को पाए और इसके रोजे रख के अल्लाह की इबादत करके जन्नत ना हासिल कर ले, इस पर दुआ मांगने वाले जिब्रील हैं और इस दुआ पर आमीन कहने वाले हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कितना बदकिस्मत और बदनसीब है कि जिसको ये मुबारक महीना मिले। आज भी जो खुशी की कैफियत है ना दिल के अंदर और एक इत्मीनान है, कल्बी इत्मीनान, ये कल्बी इत्मीनान हर किसी को नसीब नहीं है। ये सिर्फ उनको नसीब है जिन्होंने अपने रोज़ों की मुकम्मल जो है वो हिफाजत की, 29 या 30 रोजे रखे और रख करके अब अल्लाह की बारगाह में इज़ारे तशक्कुर के लिए आए। और जिसने कभी रोजा न रखा हो या रोजों के अंदर कोताही की हो, ईमान से जरा उससे कभी पूछ लो कि तुम्हारा दिल मुतमईन है, तो कहेगा दिल का इत्मीनान नहीं है।
خوشیاں ان کے لیے ہوتی ہیں، عیدیں ان کے لیے ہوتی ہیں، مبارکبادیاں ان کے لیے ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے والے ہیں۔ عربی کے اندر کچھ مقولات ہیں، فرماتے ہیں عربی میں علماء لیس للعبد لمن شرب و اکل، لیس للعید لمن شرب و اکل، اس شخص کے لیے صرف عید نہیں ہے جس نے کھا لیا اور پی لیا، صرف کھانا پینا عید نہیں ہے۔ عید کس چیز کا نام ہے؟ کہتے ہیں انما العید لمن اخلص للہ والعمل، عید اس شخص کے لیے ہے کہ جس نے اپنا ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہو، ہر کام اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کیا ہو۔ آج صرف کوئی اگر اچھا لباس پہن کے خوشی محسوس کر رہا ہے تو وہ چند لمحے کی تو اس کی خوشی ہو سکتی ہے، لیکن اصل خوشی تو وہ دل کا اطمینان ہے، قلبی سکون ہے۔ وہ کس کو میسر ہے؟ وہ آج اس شخص کو میسر ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں رمضان المبارک کے روزوں کی حفاظت کی ہو، جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی، جس نے اپنی نظر کی حفاظت کی، جس نے اپنے کاموں کو، اپنے ہاتھوں کو برے کاموں کے ارتکاب سے بچایا، جس نے برائی کی طرف چلنے سے اپنے پاؤں کو محفوظ کیا، آج وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں لیس العید لمن راکب المطایا، صرف سواریوں پر سوار ہونا ہی عید نہیں ہے۔ جو سواری پر سوار ہو جائے، گھوڑے پر سوار ہو جائے، اعلیٰ گاڑی پر سوار ہو جائے تو بس صرف یہی عید ہے؟ نہیں، انما العید لمن ترک الخطایا، آج عید اس کے لیے ہے جس نے ہمیشہ کے لیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کر لی ہے، خطاؤں کو ترک کرنے کا عہد کر لیا ہے۔ خوشی اس بندے کو آج دلی طور پر ہوگی، اطمینان ہوگا کہ جو دل سے عہد کر چکا ہے کہ مالک اب تیرے اس مبارک مہینے کے اندر میں تجھ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ اب برائیوں کی طرف نہیں جاؤں گا۔ اب اطمینان اس کو نصیب ہوگا کہ جس نے ہمیشہ کے لیے توبہ کی ہو۔ اور لیس للعید لمن لبس الجدید، اچھا لباس پہننا عید نہیں ہے، صرف اعلیٰ لباس پہننا عید نہیں ہے۔ انما العید لمن آمن من الوعید، عید اس شخص کی ہے جو اللہ کے وعید سے امن حاصل کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعیدات فرمائی ہیں ان وعیدات سے امن حاصل کرنے والا ہے، عید تو اس کے لیے ہے۔ اور لیس العید لمن تخبر بالعود، آج عید ان کے لیے نہیں ہے جو اعلیٰ قسم کی خوشبوؤں سے معطر ہو کر آئے ہیں، اعلیٰ قسم کی خوشبوئیں لگا کر آئے ہیں، بلکہ انما العید لمن تاب الذی لا یعود، آج عید ان کے لیے ہے جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے یہ وعدہ کر چکے ہیں کہ مالک آئندہ ہم گناہوں کی طرف کبھی لوٹ کر نہیں جائیں گے۔ عید ان لوگوں کے لیے ہے تو جنہوں نے اس کی قدر و منزلت نہیں کی اور جنہوں نے اس کی اہمیت کو نہ جانا، وہ آج بھی بے اطمینان قلب کے ساتھ مارے پھر رہے ہیں، لیکن ان کو قلبی اطمینان کہاں ملنا ہے؟ قلبی اطمینان تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر ہے۔ اعلیٰ لباس پہننا عید نہیں ہے، اعلیٰ ملبوسات کے اندر مزین ہو جانا عید نہیں ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے عید الفطر کے موقع پر دیکھا تو آپ کے بیٹے، وقت کے امیر المومنین کے بیٹے کے جسم پر جو لباس تھا وہ میلا کچیلا تھا، پرانا لباس تھا۔ دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے ہوئے کہا، جب حضرت فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کی طرف روتے ہوئے دیکھا تو اس نے عرض کیا، بھائی کیوں رو رہے ہیں؟ رونے
آپ نے فرمایا میں اس بات پہ افسوس کر رہا ہوں، رو رہا ہوں کہ جب تم باہر نکل کر لوگوں کے بچوں کے ساتھ ملو گے تو تمہیں اس بات پر احساس ہوگا کہ ان کے پاس تو نئے لباس ہیں، اعلیٰ لباس ہے، اور تمہارے پاس کوئی لباس نہیں ہے، تمہارے پاس پرانا لباس ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم کے بیٹے ہوں تو پھر جواب بھی ویسا ہی بنتا تھا۔ آپ نے عرض کیا ابا جی امیر المومنین آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لباس کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، ہم اپنے لباس کو دیکھ کر راضی نہیں ہوتے۔ میرا آج اس بات پر دل مطمئن ہے کہ میں آج عید الفطر کے موقع پر جب اللہ کی بارگاہ میں اظہار تشکر کرنے کے لیے آیا ہوں تو میرا دل اس بات پر مطمئن ہے کہ میں رب سے راضی ہوں اور میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ لہذا مجھے اس بات پر کوئی افسوس نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے کہ میرا لباس جو ہے وہ پرانا ہے۔ اصل تو رضا رب کی چاہیے، وہ اگر پرانے لباس پر بھی راضی ہو جائے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عید کے دن کسی نے دیکھا تو آپ اپنے کمرے کے اندر دروازہ بند کر کے رو رہے تھے، ساروں قطار رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا بابا جی آج تو خوشی کا موقع ہے، آج تو مسرتیں اور خوشیاں بکھیرنا کا موقع ہے اور آپ اندر بیٹھ کے رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ کو خوشی نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا جہاں تم کہتے ہو نا کہ آج عید ہے تو میں کہتا ہوں ھذا الیوم العید وھذا یوم الوعید، یہ دن عید کا دن بھی ہے اور یہ دن وعید کا دن بھی ہے۔ اس نے کہا جناب یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا عید کا دن تو ان کے لیے ہے جنہوں نے عمل کیے اور جن کو اس بات پر یقین ہے کہ ان کا عمل رب کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے۔ اور فرمایا میں اس بات پہ رو رہا ہوں اور اس بات پہ پریشان ہوں کہ روزے تو میں نے رکھے، نمازیں میں نے پڑھ لی اور آج لوگ جب خوشی منا رہے ہیں تو رو اس لیے رہا ہوں کہ پتہ نہیں مالک نے میرے روزوں کو قبول بھی کیا ہے یا نہیں کیا، میری عبادتیں بھی قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی۔ تو جہاں یہ دن عید کا دن ہے، یہ وعید کا دن بھی ہے، میں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس فکر کے اندر رو رہا ہوں کہ اس مالک نے میرے روزوں کو اور میرے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہوگا یا نہیں قبول کیا ہوگا۔ حضرت غوث اعظم محبوب سبحانی آپ فرماتے ہیں کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کل عید ہے، کل عید ہے، کل عید ہے۔ فرمایا مجھے اس بات پر کوئی خوشی نہیں، مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ میں اس دن جب اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں گا، وہ دن میرے لیے سب سے بڑا عید کا دن ہوگا۔ خوشی تو اس بات پر ہونی چاہیے کہ ایمان کی سلامتی مل جائے، خوشی تو اس بات پر ہونی چاہیے کہ رب ذوالجلال اپنے احکامات کی پابندی عطا کر دے، اس بات پر خوشی ہونی چاہیے۔ جبکہ ہم اپنی خوشی کے ان لمحات کے اندر خوشی میں ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک شریعت کی حدود کو پامال نہ کر دیا جائے اس وقت تک خوشی کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ننگ تڑنگ ہونے کا نام خوشی ہے، شریعت کی حدود کو پامال کر جانے کا نام خوشی ہے۔ روزے رکھ لیے، نمازیں پڑھ لی، اب کیا شریعت کی حدوں کو دیکھنا ہے؟ پامال کر جاؤ۔ جو طوفان بدتمیزی، جو طوفان فحاشی ہوتا ہے وہ کرتے جاؤ، کیونکہ جی عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ تو یہ تو خوشی نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اسلام کے اندر تو خوشی یہ ہے، اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ مالک تو نے اس پورے مہینے کے اندر اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا کی اور تیری توفیق سے میں نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا۔ یا اللہ جس طرح تو نے رمضان المبارک کے اندر مجھے استقامت عطا کی، یہ استقامت تو مجھے سدا پورا سال سلامتی کے ساتھ عطا فرما۔ جب یہ نیت ہو تو پھر انسان کو قلبی اطمینان ملتا ہے، قلبی سکون ملتا ہے۔ آج کا یہ دن وہ عظیم دن ہے کہ جب لوگ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اظہار تشکر کے لیے آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم اور تکبیرات پڑھتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہوئے آئے ہوتے ہیں. اللہ تو ہی بڑا ہے، سب سے بڑا تو ہے، سب سے بڑی ذات تیری ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے لوگ اس طرح آتے ہیں، وہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب ذوالجلال فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے فرشتوں دیکھو میرے بندے میرے احکام کی تکمیل کے بعد اب میری بارگاہ میں اظہار تشکر کے لیے، میری بارگاہ میں شکر ادا کرنے کے لیے کیسے جوک در جوک میری بڑائی اور میری کبریائی بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں. فرشتے عرض کرتے ہیں مالک ہاں یہ تیرے بندے ہیں جو تیرے احکام کی تکمیل کے بعد اب شکر ادا کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں آ رہے ہیں. رب ذوالجلال فرشتوں سے فرماتا ہے، فرشتوں جو مزدور اور جو کام کرنے والا اپنا کام مکمل کر لے تو بتاؤ اب اس کے لیے کیا ہونا چاہیے. فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اس کے لیے یہی ہونا چاہیے کہ جب وہ اپنا کام مکمل کر لے تو پھر اس کو اس کے کام کی مزدوری فوراً دے دی جائے. تو اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اہل ایمان کو جو کام دیا تھا، روزے رکھنے کا حکم دیا تھا، نمازیں پڑھنے کا حکم دیا تھا، آج انہوں نے اپنی مزدوری پوری کر لی. میں ان کو مزدوری یہ دے رہا ہوں کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے سارے بندوں کی بخشش اور مغفرت کر دی ہے. یہ مجدہ کس کو ملتا ہے؟ جو رسول کریم علیہ السلام کی شریعت کا پابند ہو، جو حضور علیہ السلام کی شریعت مطالعہ کو سینے سے لگانے والا ہو. اور پھر جب ان خوشی کے لمحات کے اندر جو وہ قدم اٹھاتا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب بھی بنتا جاتا ہے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ سے نیکیاں بھی حاصل کرتا جاتا ہے. یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب عید کا دن آتا ہے، ایک مومن مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے، معانقہ کرتا ہے اور ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہیں، عید کی مبارک دیتے ہیں اور اپنی قدرتوں کو دل سے ختم کر کے سینہ سینے سے ملتا ہے، گردن گردن سے ملتی ہے. تو فرمایا جب یہ محبت کے ساتھ دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، جب جدا ہوتے ہیں تو جدا بعد میں ہوتے ہیں، رب ان کی بخشش پہلے کر دیتا ہے. اس لیے کہ مومن مسلمان آپس میں اس لیے ملے ہیں کہ یہ صرف ان کا ایک تعلق اور رشتہ ہے، وہ کلمہ طیبہ کا رشتہ ہے، وہ مسلمان ہونے کا رشتہ ہے. کاش کہ امت اس رشتے کے درد کو سمجھ لے. آج پورا عالمی کفر اپنے کافرانہ نظام کے اندر، ظلم اور بربریت کے اندر پورے کا پورا کفر جو ہے وہ ملت واحدہ بنا ہوا ہے. لیکن مسلمان ہے کہ جن کی صفوں کے اندر انتشار ہے، جن کے دلوں کے اندر قدرتیں ہیں، جن کے دلوں کے سے محبت کو ختم کر دیا گیا اور عداوتیں اور قدرتیں بانٹ دی گئی. پورا کفر جو ہے وہ اسلام کو مٹانے کے لیے ایک صف کے اندر کھڑا ہے اور مسلمانوں کی صفوں کے اندر اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے. عید الفطر کے اس موقع پر پوری امت مسلمہ اپنے دل کے اندر عہد کر لے کہ اب رسول کریم علیہ السلام کی امت ایک صف کے اندر کھڑی ہوگی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام جس طرح کفار اپنی ناکام اور ناپاک سازشوں کے اندر دن بہ دن آگے بڑھتے جا رہے ہیں، جہاں بھی دیکھا جائے ظلم اور بربریت اگر ہو رہی ہے تو وہ امت مسلمہ کے اوپر ہو رہی ہے. آج فلسطین کے اندر دیکھا جائے تو کون کون سے ظلم نہیں ہے، جہاں رات کو سوئے ہوئے بم مار دیے جاتے ہیں اور معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، عورتوں کو شہید کیا جا رہا ہے. بیت المقدس میں نہتے نماز پڑھتے ہوئے مسلمانوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. کشمیر کے اندر خون کی جو ہے وہ ندیاں بہ رہی ہیں. امت مسلمہ کے اوپر ہر طرف سے کفر ٹوٹا ہوا ہے ختم کرنے کے لیے، اور امت مسلمہ کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہے، بیداری نہیں ہے ایمان کی. تو امت مسلمہ کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے.
اگر اب بھی ہماری صفوں کے اندر اتحاد پیدا نہ ہوا، مسلمان کے دل کے اندر مسلمان کا درد پیدا نہ ہوا، تو پھر یقین رکھنا کہ جس طرح ریوڑ سے بچھڑنے والی بکری کو ایک ایک کر کے بھیڑیا جو ہے وہ نکل جاتا ہے اور اس کو غارت کر دیتا ہے، اسی طرح امت مسلمہ کی صفوں کے اندر جب اتحاد نہیں ہوگا تو امت مسلمہ اسی طرح ذلیل و رسوا ہوتی رہے گی۔ اور اگر آج پوری امت مسلمہ جسد واحد کی طرح ہو جائے کہ جس طرح رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے مانند ہونے کا یہ مطلب ہے سر میں درد ہو تو بھی سینے میں محسوس ہوتا ہے، پاؤں کی انگلی میں درد ہو تو بھی سینے میں محسوس ہوتا ہے۔ اگر برما کے اندر مسلمانوں پہ ظلم ہوا تو امت مسلمہ کے دلوں کے اندر اگر ان کی ہمدردی پیدا نہیں ہوئی اور ان کے بچیوں کے لٹتے ہوئے سہاگ اور لٹتی ہوئی ان کی عزت کی چادروں کو دیکھ کر بھی اگر امت مسلمہ بیدار نہیں ہوئی تو پھر انتظار کریں کہ رب تعالیٰ کا قہر اور اللہ کا غضب بھی آئے گا۔ اور اگر برما کی ان بچیوں کو دیکھ کر کے جن کے ظالموں نے بدبختوں نے کباب بنا کر کھائے اور اس وقت بھی امت خاموش رہی، آج کشمیر کے اندر کون سا ظلم ہے جو نہیں ہو رہا، اور امت پھر بھی اگر بیدار نہ ہو اور امت کے اندر ایک غیرت ایمانی اور جذبہ جہاد کی آواز اندر سے پیدا نہ ہو تو پھر ایک ایک کر کے ایک وقت آئے گا کہ شاید ہمیں بھی اپنی عزتیں جو ہے وہ بچانا ہمارے لیے مشکل ہو جائیں گی، ہماری بچیوں کی عزتیں بھی شاید محفوظ نہیں رہیں گی اگر یہ درد امت اپنے اندر پیدا کر لے۔ اور رسول کریم علیہ السلام کے امتی ہونے کا درد اپنے سینے کے اندر پیدا کر لے کہ اگر فلسطین کے اوپر مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو وہ بھی مسلمان، کشمیر کے اندر مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو وہ بھی مسلمان ہیں۔ اگر یہ درد امت مسلمہ کے اندر پیدا ہو جائے اور ایمانی قوت اور ایمانی جرأت پیدا ہو جائے تو امت مسلمہ کو بھی کوئی بھی دنیا کی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی اور کوئی بھی دنیا کی طاقت امت مسلمہ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں اور حضور کے امتیوں، اب وقت آ گیا ہے کہ امت مسلمہ بیدار ہو جائے اور ہر ایک کے دل کے دروازے پر اب اسلام دستک دے رہا ہے، اب بڑی ہو گئی، اب قربانیوں کا وقت آ گیا ہے، اب جانوں کے نذرانے پیش کرنے کا وقت آ گیا ہے، اب گھر میں بیٹھنے سے دین کی حفاظت نہیں ہوگی، اب گھر میں بیٹھنے سے امت مسلمہ کی حفاظت نہیں ہوگی، اور صرف ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے جو ہے وہ منفرد فردہ ہو کر بیٹھنے سے اس طرح ہمیں ہماری عزتیں محفوظ نہیں ملے گی۔ ہمیں اگر اپنی عزتیں محفوظ کرنی ہے اور اپنا مقام حاصل کرنا ہے تو ہمارے دلوں کے اندر رسول کریم علیہ السلام کی شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر جذبہ جہاد پیدا ہونا چاہیے۔ آج پوری امت مسلمہ ایک مغلوبیت کی کیفیت کے اندر پڑی ہوئی ہے، کفر اپنی ہر کام کے اندر اور ہر ارادے کے اندر کامیاب جا رہا ہے۔ اگر ناکام ہے تو امت مسلمہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ شاید ہمارے ہاتھوں سے رسول کریم علیہ السلام کی شریعت کا دامن چھوڑ رہا ہے، شاید ہم نے اپنی زندگی کے اصول اور ضوابط جو قرآن سے بنانے تھے ہم ان اصول و ضوابط کو بھول چکے ہیں اور ہم نے اپنی زندگی کا اپنی دنیا کی ترقی اور عروج کا ذریعہ کوئی اور بنا لیا ہے، اس لیے امت مسلمہ رسوا ہو رہی ہے۔ آؤ قرآن کریم سے اپنا وہ تعلق جوڑ لو، رسول کریم علیہ السلام کی شریعت سے وہ تعلق جوڑ لو اور امت مسلمہ اپنے سینوں کے اندر وہ درد پیدا کر لے کہ نبی کریم علیہ السلام کی عزت کی بات آئے، ناموس کی بات آئے تو بھی سینہ تان کر سامنے کھڑی ہو جائے، اور جب رسول کریم علیہ السلام کے دین پر بات آئے تو بھی امت مسلمہ سینہ سفر ہو جائے۔ تو جب امت اس فریضے کو پورا کرتے ہوئے رسول کریم علیہ السلام کے ناموس کی حفاظت کرے گی، دین کی حفاظت کرے گی، تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ پھر تمام عالمی طاقتیں اور طاغوتی قوتیں انشاءاللہ مسلمانوں کے قدموں کے اندر جھک جائیں گی۔ ایک ہی ذریعہ ہے، اور اگر ہم
اور اس کی وجہ یہی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی شریعت کا دامن ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ گیا ہے. قرآن کو ہم نے محفوظ کر کے ایک محفوظ داغ کے اندر رکھ دیا ہے کہ اگر پڑھنا ہے تو صرف ثواب کے لیے پڑھنا ہے. قرآن کو سمجھنے سے ہم قاصر ہو گئے، عاجز آ گئے. قرآن پر عمل کرنے سے ہم عاجز آ گئے تو کامیابیاں کامرانیاں ہمیں کہاں سے ملتی ہیں؟ آؤ اپنا تعلق قرآن و سنت کے ساتھ جوڑ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ جوڑ لو، اور نبی پاک علیہ السلام کی عزت و ناموس کو کائنات کی تمام عزتوں پر، تمام ناموسوں پر سب سے اعلیٰ ناموس رسول کریم علیہ السلام کی عزت و ناموس ہے. اس کے لیے امت مسلمہ بیدار ہو جائے. اب طرح طرح کی کفر جو ہے وہ سازشیں کر رہا ہے، کہیں قرآن کریم کے اوراق کو جلا کر، کہیں قرآن کریم کی بے ادبی کر کے، کہیں نبی پاک علیہ السلام کی شان اقدس کے اندر گستاخی کرتے ہوئے خاکے بنا کر. اس کے بعد امت مسلمہ کے ایمانوں پر اور کون سا حملہ باقی رہ گیا ہے؟ سارے حملے تو ہو گئے، اور ہم کہیں کہ صرف نماز پڑھنے کا فرض ادا ہو گیا، روزہ رکھ لیا، زکات دے دی، حج کر لیا، اسلام کے تقاضے پورے ہو گئے. اس سے تو فقط اسلام کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. اسلام کے تقاضے یہ اس کے ساتھ پورے ہوں گے کہ شریعت کے احکام کے ساتھ ساتھ جب شریعت کے احکام پر حملہ ہو تو اس وقت امت مسلمہ بیدار ہو جائے. ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے اور اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے. خالق کائنات ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب تمام احباب کھڑے ہو جائیں، صفوں کو درست